بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ تحریک عدم اعتماد اور لیٹر گیٹ کے نتیجے میں نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہے اور اس حکومت کو 5 دن ہو چکے ہیں معرض وجود میں آئے ہوئے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے اتحادیوں کے در پر حاضری دے رہے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ جلد بدیر اس نے بننا ہے، لیکن ابھی تک مشکلات ہیں، اور وہ تحریک عدم اعتماد جس کی تیاری میں کئی مہینے لگے اور ایک معاہدے کے تحت یہ سب کچھ ہوا، اور ان جماعتوں کو کیسے جوڑا گیا، کس نے جوڑا، یہ بھی ایک تاریخ کے راز ہیں جو کہ منظر عام پہ آ جائیں گے۔ لیکن اتنا عرصہ گزر گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر چیز تیار ہوتی، اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی اس کے فوراً بعد ہاؤس انتخاب ہو گیا قائد ایوان کا۔ شہباز شریف صاحب کے انتخاب میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا، وہ ہو گیا، اور وفاقی کابینہ حلف اٹھا چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں سے ایک نہیں 3-4 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ کراچی کا وزٹ کیا، بہادر آباد گئے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، بہادر آباد میں بھی ہوئی، لیکن ابھی تک کوئی بھی کابینہ میں نہیں آ رہا اور اپنے نام کو فائنل نہیں دے رہا۔ بلکہ اب پہلے تو کچھ معاہدات ہوئے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ کابینہ میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جائے اور لیجسلیشن کی طرف بڑھا جائے۔ یہ تو ہے بظاہر باتیں کہنے والی، لیکن اس کے برعکس جو اندر خانے ہو رہا ہے وہ ہے وزارتوں کی تقسیم، اور MQM گورنرشپ بھی چاہ رہی ہے سندھ کی کہ گورنرشپ بھی ہمیں ملے، اور 2 وزیر تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے تھے، اب 2 نہیں 3 ہونے چاہیے کم از کم۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں 7 ووٹ، اور دوسری جانب آپ ایک ووٹ والوں کو بھی ایک وزارت دے رہے ہیں، تو ہمارے 7 ہیں، تو لہٰذا ہماری کم از کم 3-4 وزارتیں تو بنتی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بلوچستان عوامی پارٹی، ان کو یہ کوئی وزارت نہیں دینا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، وہ کافی ہیں۔ اب BAP کو یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین شپ چھوڑ دیں اور چیئرمین شپ کے بدلے میں وزارتیں لے لیں، 1 وزیر 2 وزیر میکسیمم، زیادہ سے زیادہ 2 ورنہ 1 وزیر، لیکن آپ کو چیئرمین شپ چھوڑنی پڑے گی۔ اب ان سے چیئرمین سینٹ کی شپ واپس لینا چاہتے ہیں، وہ پھٹا، اور بلوچستان عوامی پارٹی کہتی ہے کہ وہ تو آلریڈی موجود ہیں، اپنی سیٹ پہ براجمان ہیں، تو اب ہمیں مزید 2 وزارتیں دیں کم از کم، کیونکہ آپ ہماری وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ یہ ہو گئی بلوچستان عوامی پارٹی۔ اس کے بعد آتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب، BNP مینگل۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنا عرصہ صبر کرتے رہے، آپ وزیر اعظم بنے ہیں ہمارے 3 ووٹوں سے، لہٰذا ہمیں گورنرشپ دی جائے بلوچستان کی، وہ ضروری ہے۔ اب بلوچستان کی گورنرشپ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر ہے اور دوسری پیپلز پارٹی کی نظر ہے، ان دونوں میں سے ایک کو گورنرشپ ملنی چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ بلوچستان BNP مینگل کے ساتھ یہ پھڈا چل رہا ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی ڈاکٹر خالد مقصی صاحب اور دیگر ان کے ساتھ دوسرا پھڈا چل رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ MQM کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہادر آباد میں جانے کے بعد بھی انہوں نے کہا جی وزارتوں کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو پہلے وہ چیزیں دینا پوری کر کے جو معاہدے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مراد علی شاہ صاحب کی موجودگی میں، MQM کی شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب گارنٹر ہیں، تو وہ لے رہے ہیں، لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ پھر کراچی کے میئرشپ کا مسئلہ ہے، بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہے، ملازمتوں کا کوٹے کا مسئلہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ پھر بجٹ میں ترقیاتی فنڈز، وہ مسئلہ ہے، وہ بلینز میں مانگے جا رہے ہیں، اور ترقیاتی فنڈز جو ہیں، ترقیاتی بجٹ کے نام سے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں، تو وہ ہو گیا۔ باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تو جن کی ایک ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی علی حیدر ہوتی صاحب، جمہوری وطن پارٹی شاہزین بگٹی صاحب، ان کے تو اسلم بھوتانی صاحب آزاد، تو یہ ایک۔ لیکن اس کے آگے بڑھیں، اگلا کام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब वो भी अभी तक वो कहती है हमारी CEC से हम पूछेंगे कि हमने काबीना में जाना है या नहीं जाना। जरदारी साहब अब पीछे बैठे हैं और डुगडुगी बजा रहे हैं और सबको डांस करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनको बड़े पहले ही कहना शुरू कर दिया था जनाब वज़ीर आज़म और जनाब वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, हमज़ा शहबाज साहब। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पीपल्स पार्टी भी अभी वहीं की वहीं है, कोई चांस अभी तक नहीं आ, पल्लू नहीं पकड़ाया जा रहा। और बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बना दें। अब इन हालात में हो क्या रहा है, फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया था अपनी तकरीर में, तनख्वाहों में इजाफ़े का ऐलान, पेंशन में इजाफ़े का ऐलान। अभी उसका ऐलान को भी जश्न मनाया जा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कह दिया कि किसी किस्म की कोई इजाफ़ा नहीं हो सकता बजट से पहले। और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि जी वो पिछली हुकूमत मार्च में ही तो अभी बढ़ा के गई है, तो यह लिहाजा तनख्वाहें बढ़ाने का कोई नहीं, अब बजट में ही होगा जो कुछ होगा, ये हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। लिहाजा मुआशी टीम ने जवाब दे दिया। दूसरी जानब इसहाक डार साहब जो कि जिनको ऑर्डनरी पासपोर्ट जारी करने का हुक्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दे चुके हैं, वो आना चाह रहे हैं फ़ौरी तौर पे और वो कहते हैं कि बजट मैंने बनाना है और मिफ्ता इस्माइल साहब उनकी मुआवनत करेंगे। ये भी एक क़ज़िया चल रहा है विद इन इत्तेहादी। और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो वजारतें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस पर नज़र है और दीगर इत्तेहादियों की नज़रें उन पे हैं। उनमें ख़ास तौर पे CPAC से मुताल्लिक़ जो वजारत है, नंबर 1, नंबर 2 ख़जाना और फिर एनर्जी की, तवानाई की, पेट्रोलियम की, ये जो अहम वजारतें हैं, दाखिला, ख़ारजा, दिफा, ये जितनी भी अहम वजारतें हैं उन पे नज़र है। पोर्ट एंड शिपिंग ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पोर्ट एंड शिपिंग में वापस मांग रही है, हाउसिंग एंड वर्क्स मांग रही है, JUI हाउसिंग एंड वर्क्स मांग रही है। ये तमाम वजारतों पे नज़रें हैं जमी हुई। फिर गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने रिज़ाइन बड़ा ठोक बजा के किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि जनाब ये जो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उनके साथ मैं काम नहीं कर सकता, लिहाजा वो भी रिज़ाइन दे के फ़ारिग हो चुके हैं। गवर्नर सिंध फ़ारिग हो चुके हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये सब कुछ हो रहा है, इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े आ रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का मार्का जो है वो 16 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले को दोबारा चैलेंज किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। उसकी वजह यह है कि डिप्टी स्पीकर को इख्तियार दिया है हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि उन्हें जनाब इस इजलास की सदारत करनी है और उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करना है। उस फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हैं और 16 अप्रैल से पहले जो इलेक्शन करवाने की इस्तदा थी हमज़ा शहबाज की, वो मुस्तरद कर दी गई है। वहाँ पे नंबर्स गेम, बंदरबांट, हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पे है। ये सब कुछ चल रहा है और देख रहे हैं आर्टिकल 69 वहाँ पे भी नहीं माना गया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी वही डायरेक्शंस दी उसी तरीके की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। वज़ीर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ अलाई जो कि वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कुछ अरकान की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी है। वहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है और वो ये है कि अगर कोई भी मेंबर यानी कि वज़ीर चौधरी परवेज़ अलाई साहब और हमज़ा शहबाज दोनों ही अपनी मेजॉरिटी ना हासिल कर सके, 51% वोट कोई भी उम्मीदवार ना ले सका, तो ऐसी सूरत में पंजाब असम्बली टूट जाएगी, तहलील कर दी जाएगी और फिर वहाँ पे नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। ये भी हो चुका है और चूँकि उस्मान बुज़दार साहब ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या इस तरह का प्रोसेस भी नहीं आ सकता, तो गवर्नर पंजाब जो हैं वो उमर चीमा साहब हैं, मौजूद हैं और इसलिए वो उनको बरकरार रखा गया है क्योंकि आने वाले दिनों में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अहम डेवलपमेंट जो होनी है उसमें गवर्नर का रोल बड़ा अहम होगा और इसलिए वो विराजमान है अपने ओहदे पर। सिंध में कोई गवर्नर तैनात नहीं किया गया, बलूचिस्तान में भी नहीं किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं किया गया।
یہ لڑائیاں ابھی جاری و ساری ہیں اور پنجاب کے گورنر نے اب استعفیٰ ہی نہیں دیا، تو شہباز شریف صاحب کچھ کاسمیٹکس میئرز کر رہے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اگلی جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے۔ امریکہ، کیونکہ جو لیٹر گیٹ تھا وہ ادھر سے ہی آیا تھا، واشنگٹن سے آیا تھا، اور اس لیٹر گیٹ کے نتیجے میں ہی یہ سارا کچھ ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے وزراء جو ہیں، وزراء خارجہ اور ملتے ہیں، وہاں پہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن آتا ہے وہ آتا ہے پاکستان کے خلاف۔ امریکہ اور انڈیا کا جوائنٹ ڈکلیریشن، مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے خلاف جاری کیا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ممبئی حملوں کا بھی تحقیقات، پٹھان کوٹ کے بھی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ دونوں واقعات کس حکومتوں میں ہوئے تھے؟ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور میمو اور ڈان لیگس، یہ ان حکومتوں میں ہوئے تھے۔ اور اب جیسے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں اور یہ نئی حکومت آئی ہے جس کو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اسی میں یہ ڈو مور کا مطالبہ آ گیا ہے۔ جواب بس جو ترجمان پینٹاگون نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی امریکہ کے پاک فوج کے ساتھ مضبوط عسکری تعلقات ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کو ہر ممکن توقعات موجود ہیں۔ پینٹاگون کے سینئر عہدیدار نے یہ تبصرہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہونے کے دو روز بعد یہ تبصرہ کیا ہے، اور جان کربی نے یہ کہا ہے کہ اس خطے میں سلامتی اور استحکام کے حوالے سے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں۔ پاکستان خطے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام خود اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گرد حملوں کا شکار ہیں، اور اس کے بعد آگے جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہے اس میں سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا گیا ہے، منی لانڈرنگ کا بھی الزام پاکستان پہ عائد کر دیا گیا ہے، فیٹف کے معاملات بھی سارے جو چارج شیٹ ہے وہ پڑھ کر سنا دی گئی ہے اس مشترکہ اعلامیے میں، اور اس میں لشکر طیبہ بھی آ گیا ہے، جیش محمد بھی آ گیا ہے، حزب المجاہدین بھی آ گیا ہے، یعنی جو کچھ پچھلے 4.25 سالوں میں جرت نہیں ہوئی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اب امریکہ اور انڈیا کے مشترکہ اعلامیوں میں آ رہی ہے۔ پھر راجناتھ سنگھ نے بھی اپنی زبان کھولی ہے، وزیر دفاع انڈیا نے، انہوں نے بھی پاکستان کے نئے وزیر اعظم سے جو ہے وہ ڈو مور کی ایک لسٹ پیش کرتی ہے، اور یہ ہے وہ سارے کے سارے معاملات جن کو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اور مقتدر اداروں نے دیکھنا ہے کہ جناب جس لیٹر گیٹ کا واویلا کیا جا رہا تھا اس کی حقیقت تو سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اب امپلیمنٹیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اب کیا کیا مطالبات آتے ہیں اور اعلانیہ کیا مطالبات آئیں گے، خفیہ طور پہ کیا آئیں گے اور ان کو پورا کیسے کیا جائے گا، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اب تک کی اطلاعات یہی تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔